اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر دو بھائی ایک پراپرٹی خریدتے ہیں تو رجسٹریاں دو بنیں گی یا ایک ہی بنے گی، اور اگر ایک بنے گی تو وہ کس کی کسٹڈی میں رہے گی، کس کے پاس رہے گی؟ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو رجسٹریاں کی جاتی ہیں وہ آن لائن کی جاتی ہیں۔ آن لائن جب رجسٹری کی جاتی ہے تو اس میں جب آپ سیلر کا نام ڈالیں گے، فرد جو آئی ڈی ہوتی ہے، فرد بے کی جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ ڈالیں گے تو جو سیلر کی تمام ڈیٹیلز ہیں وہ خود بخود آن لائن سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ جب آ جائیں گی تو وہ سارا ریکارڈ رجسٹری میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مشتری کا بھی تمام ریکارڈ ڈالا جاتا ہے۔ اگر ایک مشتری ہے، مشتری سے مراد ہے کہ خریدنے والا، اگر ایک مشتری ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ایک ہی رجسٹری ہوگی تو وہ اس کے پاس ہی رہے گی، اور جتنی بھی پراپرٹی وہ اس کی رجسٹری کی جا رہی ہے، جیسے اگر 30 مرلہ کی ہے یا 15 مرلہ کی ہے یا 10 مرلہ کی ہے، جتنی بھی زمین کی وہ رجسٹری ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اسی کی ہوگی۔ لیکن اگر خریدار دو یا دو سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں پہلے جو سب سے پہلا ایک مشتری ہے، ایک خریدار ہے، اس کا نام ڈالا جائے گا اور یہ لکھا جائے گا کہ اس نے کتنی پراپرٹی خریدی ہے۔ اگر مثال کے طور پر 10 مرلہ زمین خریدی جا رہی ہے اور دو خریدار ہیں اور دونوں کی ملکیت آدھی آدھی ہے، مطلب کہ اگر 10 مرلہ ہے تو 5 مرلہ دونوں کی ملکیت ہے، تو پھر 1/2 لکھا جائے گا ایک مشتری کے آگے، پھر دوسرے کا نام بھی لکھا جائے گا اور اس کے آگے بھی 1/2 لکھا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مشتری ہوں گے اسی رجسٹری میں ان تمام کا نام لکھا جائے گا، چاہے وہ ایک ہے، چاہے وہ 2 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، تمام خریداروں کے نام اس رجسٹری میں لکھے جائیں گے، ان کی ولدیت، ان کا شناختی کارڈ نمبر، ان کا حصہ کتنا ہے، تمام ڈیٹیلز اس میں موجود ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مشتری کا نام جس نے زیادہ خرید لیا تو اس کا ہی نام ہوگا تو باقیوں کے نام نہیں ہوں گے۔ ہر بندے کا الگ سے نام ہوگا، ہر بندے کا اپنا تمام اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ موجود ہوں گی، شناختی کارڈ نمبر موجود ہوگا، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس شخص نے کتنی پراپرٹی خریدی ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ 10 مرلہ پراپرٹی تھی، 2 لوگوں نے خریدی، ایک نے 8 مرلے اور ایک نے 2 مرلے، تو اب یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی ملکیت ہے، جوائنٹ وہ پراپرٹی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ جس نے جتنا حصہ خریدا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آگے لکھی جاتی ہیں۔ رجسٹری ایک ہی بنے گی، یہ نہیں ہوگا کہ ہر شخص کی الگ ہو، 5 اگر خریدار ہیں تو 5 کے پاس نہیں ہوگی، رجسٹری ایک ہی ہوگی۔ جو اوریجنل رجسٹری ہوتی ہے، جو ریٹرن کی جاتی ہے، وہ ایک ہی ہوگی، اور وہ ان 4 5 یا جتنے بھی اس میں کو آنرز ہیں جنہوں نے مل کے وہ زمین خریدی ہوئی ہے وہ کسی کے پاس بھی رہ سکتی ہے، لیکن وہ پراپرٹی خریدنے کے بعد آپ انتقال کروائیں گے۔ انتقال جب کروا لیں گے تو وہ تمام لوگوں کے نام جس نے جتنا حصہ خریدا ہے ان کے نام ریونیو ریکارڈ میں بھی آن لائن وہ سارا انٹری ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر جو سوال جن بہن نے پوچھا تھا وہ مزید اس میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر زیادہ لوگ ہیں، میں نے کہا تھا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو رجسٹری ایک ہی ہوگی، ہر ایک کے پاس الگ الگ نہیں ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں کیسے بیچوں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر وہ پراپرٹی بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو رجسٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب انتقال کروا لیں گے تو جب بھی آپ پراپرٹی بیچیں گے، رجسٹری آپ کے پاس اوریجنل ہے یا نہیں، آپ کے پاس فرد بے ہونا ضروری ہے۔ آپ اس پراپرٹی کو رجسٹری کے بیہاف پر نہیں بیچیں گے کہ آپ رجسٹری لے کر جائیں گے تو آگے وہ سیل ہو جائے گی، بلکہ جو پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ سے فرد بے طلب کیا جاتا ہے۔ وہ آپ جائیں گے، اگر آپ کا موضع آن لائن ہے تو اراضی ریکارڈ سینٹر میں، اور اگر مینول ہے تو پٹواری کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ فرد بے دیں۔ وہ آپ کا اس خسرے میں ریکارڈ دیکھے گا کہ آپ کی کتنی ملکیت ہے اور اس حساب سے آپ کو فرد بے جاری کر دے گا۔ پھر آپ کے پاس اگر رجسٹری ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں آپ اس پراپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں فرد بے کے بیس پر۔ فرد بے آپ کے پاس ہوگا، آپ اس کو اپنا حصہ سیل کر سکتے ہیں۔ رجسٹری وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے کچھ علاقے ایسے ہیں
کہ جن کا ریکارڈ ریونیو محکمہ ریونیو کے پاس نہیں ہوتا، تو وہاں پر جب ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا تو ان کو پراپرٹی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ انتقال کرتے ہیں، تو پھر وہاں اگر کوئی پراپرٹی سیل ہوتی ہے تو وہ رجسٹری پر رجسٹری ہی ہوتی ہے، اس میں فرد بے جاری نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں جس پراپرٹی کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس ہوگا اس کا فرد جاری کیا جائے گا، اور وہ پراپرٹی فرد بے پر سیل ہوگی، وہ رجسٹری پر سیل نہیں ہوگی بلکہ وہ فرد بے پر سیل ہوگی۔ فرد بے ایسی صورت میں ضروری نہیں ہوتا جہاں پر وہ پراپرٹی اس کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس نہ ہو، تو پھر آپ رجسٹری سے ہی اس کو فروخت کریں گے اور اگلا شخص جو خریدے گا اس کی ہی رجسٹری بنے گی اور آگے فردر اس کا انتقال نہیں ہوگا۔ لیکن جن ایریاز میں محکمہ مال کے پاس اس پراپرٹی کا اس خسرے کا ریکارڈ ہے جہاں سے آپ خرید رہے ہیں، تو پھر فرد بے آپ کو چاہیے ہوگا۔ اب لیٹس سپوز کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے انتقال بھی کروا لیا لیکن مجھے رجسٹری بھی چاہیے، تو آپ کو سب رجسٹرار کے آفس میں بھی چونکہ اس رجسٹری کی ایک کاپی موجود ہوتی ہے تو آپ وہاں سے اٹیسٹڈ کاپی بھی نکلوا سکتے ہیں۔ آپ وہاں سے اپنی اٹیسٹڈ کاپی نکلوا لیں اور وہ اٹیسٹڈ کاپی اپنے پاس رکھ لیں، آپ کے پاس فرد بھی ہوگا، آپ کے پاس رجسٹری کی اٹیسٹڈ کاپی بھی آ جائے گی۔ تو دونوں آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں، لیکن اس میں اتنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اوریجنل ہی ہو یا اٹیسٹڈ کاپی ہو۔ آپ کے پاس اگر فرد ملکیت ہے، آپ جب اس کا انتقال ہو جائے تو جا کے پٹواری سے فرد ملکیت لے لیں اور وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ تو رجسٹری کی کاپی ایک ہی بنے گی، جتنے خریدار ہوں گے سب کے لیے الگ الگ نہیں بنتی، صرف ایک کے پاس ہوگی۔ بقیہ اس کی یا تو اٹیسٹڈ کاپی نکلوا لیں یا انتقال جب کروائیں گے تو اس کے بعد فرد ملکیت یا فرد ریکارڈ جسے کہتے ہیں وہ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ آپ کی ملکیت کا ثبوت ہے کہ واقعی اس جگہ میں اس خسرے میں آپ کی اتنی پراپرٹی ملکیتی موجود ہے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔